بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ الاعراف آیت نمبر 204۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ یہاں ہمیں آداب سکھائے جا رہے ہیں، نصیحت کی جا رہی ہے۔ یقیناً ہماری بھلائی بھی اسی بات میں ہے کہ ہم پوری توجہ سے قرآن سنیں اور سمجھیں۔ جب آپ اپنے رب کی طرف سے بیان کردہ نصیحت کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو ضرور پورے رجوع اور خشوع سے اپنے خالق کی طرف راغب بھی ہوں گے، اور یہی رغبت آپ کے لیے باعث رحمت ہوگی۔ آیت نمبر 205۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اے شخص، اپنے رب کی یاد کیا کر، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ اپنے رب کی حمد و تسبیح کثرت سے بیان کیجیے، یہ آپ کے رب کا آپ پر حق ہے۔ عاجزی اپنائیے، انکساری اپنائیے، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دیجیے تاکہ آپ برے خیالوں سے اور گناہوں سے بچ سکیں۔ کثرت سے توبہ و استغفار کیجیے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دنیا کے فتنوں سے حتی الامکان بچتے رہیے، پرہیزگاری اپنائیے، اپنی آواز کو پست رکھیے، زیر لب اور دھیمے لہجے میں اپنے رب سے خوب دعائیں کیجیے تاکہ آپ اپنے رب کی طرف سے رحمتوں کے حقدار ٹھہریں۔ لاپرواہ بن کر اور غفلت میں یہ زندگی مت گزاریے، اپنے رب کی طرف پورے دل سے اور اپنی روح سے متوجہ ہو جائیے۔ آیت نمبر 206۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اپنے رب کی عبادات سے انکار اور اس کے بتائے ہوئے احکامات سے انحراف تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنے دل سے اقرار کیجیے کہ ہم اپنے خالق پر ایمان لائے اور اس کی کتاب پر اور اپنے رب کے بتائے ہوئے ہر حکم پر ہمارا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف اپنے خالق کی تابعداری اور اس کی رضا کی طلب ہی ہونا چاہیے۔ تعریف صرف ہمارے رب کی،
تسبیح صرف ہمارے خالق کی، ذکر صرف ہمارے رب کا، تمام عالم میں تنہا اکیلا وہی اسی لائق ہے کہ ہم اپنے پورے وجود کو اپنے رب کی تعظیم اور اس کے احکامات کا پابند بنا لیں۔ یہ ہمارے رب کا ہم پر حق ہے۔ اپنے جسم کو، اپنے خیالات کو، اپنے دل کو اور اپنی روح کو پاک کیجیے۔ اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات سیکھیے، ان کی پابندی کیجیے، عبادات سیکھیے، نظم و ضبط اپنائیے، ادب و آداب سیکھیے، طور طریقے سیکھیے، تقوی کی راہ اپنائیے، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کیجیے اور سجدہ ریز ہو جائیے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہماری بھلائی، ہماری بقا اپنے رب کے قریب رہنے ہی میں ہے۔ رقم النزول کے حساب سے قرآن کی پہلی سورت یعنی سورہ العلق اور اس کا پہلا لفظ اقرا یعنی قرآن پڑھنے کا حکم، اور اسی سورت کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 19 کا آخری حصہ وسجد واقترب یعنی سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔